ہمارے پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، جس بہن بیٹی پر اثرات ہوں، کسی مرد پر بھی ہوں، تو کہتے ہیں یار یہ نکاح میں آ گیا ہے تو اس نے نکلنا نہیں ہے۔ یہ بات سنی بھی ہوگی آپ نے کہ نہیں سنی؟ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، جناب وہ نکاح میں آ گیا، وہ کہتا ہے میں نہیں نکلنا۔ بھئی نکاح تو مرد اور عورت کا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لڑکی لڑکے کا نکاح ہوا نا، جنات سے نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ نکاح میں آ گیا ہے، اور یہ اگر یہ نکاح میں آ گیا تو اس نے نکلنا نہیں ہے۔ یا جو دم درود کرنے والے کو کہتا ہے یہ تو نکاح آ گیا نہیں ہو نکلنا۔ جو دم درود کرنے والے لوگ ہیں نا، اپنی دیہڑی سیدھی کرنے کے لیے، مال شال اکٹھا کرنے کے لیے کہتے ہیں جناب یہ تو اب نکاح میں آ گیا، اس کا علاج تو بڑی دیر لگے گی، بڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ تو نکاح میں آ گیا ہے۔ ایک تو آپ کو یہ وضاحت کرنی ہے کہ نکاح میں آنا کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر علامت یہ ہوتی ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب تویزوں کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا بات کو، جناب اس پہ جادو ہوا تھا، اس کی مہلت ختم ہو گئی، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تویزوں کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تو بیمار ہوتا ہے میں تجھے ٹھیک کرتا ہوں، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اے پگلے سوچ تو صحیح، یہ کہنے والے کہ مہلت ختم ہو گئی ہے، جو رب نطفے سے بندہ بنا سکتا ہے، بندے سے بندہ ٹھیک کرنا اس کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ بنا ہوا بندہ ٹھیک کرنا اس کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ جب کچھ نہیں تھا اس نے تجھے بندہ بنا دیا۔ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ جناب تویزوں کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اب تو اس کا علاج نہیں ہوگا، یہ تو بڑے پیسے لگیں گے۔ سچ بات یہ ہے کہ دیہڑی سیدھی کرنے کا طریقہ ہے۔ میں ان کا انشاءاللہ علاج بھی آپ کو بتاؤں گا، بالکل بتاؤں گا، اور آج کے انشاءاللہ جمعے میں اللہ نے خیر خیریت رکھے تو جمعے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن علاج کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں، اگر علاج کے دوران تکلیف ہو جائے تو رابطہ کر لیں، ادارے سے رابطہ کر لیں، کسی بھی روحانی شخصیت سے رابطہ کر لیں، علاج آسان ہو جائے گا۔ ایک ہے کہ جی نکاح میں آ گیا ہے تو نکاح میں آنے کے بعد یہ نکلتے نہیں ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں میرے بھائی، اشرف المخلوقات کون ہے؟ پھر بتائیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، روح زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، کس کو بنایا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کو سجدہ کرو، آدم کو۔ کس کو؟ انسان کو خلیفہ بنایا ہے، جنوں کو خلیفہ، کسی فرشتے کو خلیفہ۔ کمال بات ایک ہے، کبھی آپ نے سوچی ہے بات؟ اللہ فرماتا ہے خبردار غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو، جو غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ مشرک ہے۔ قربان جائیں رب کی ذات پر، اپنے بندے کی عظمت بڑھانے کے لیے فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ بندے تجھے سمجھ نہیں آتی تیری عظمت کیا ہے؟ اے بندہ مسلمان، تجھے احساس نہیں ہوتا رب نے تیرا رتبہ کیا بنایا ہے؟ مالک نے مخلوق سے تجھے سجدہ کرایا ہے، تجھے پتا چل جائے کہ تیری شان اور رتبہ کیا ہے، احساس ہو جائے کہ تیرا مرتبہ کیا ہے۔ پھر انسان کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے ایک درجہ، ایک مقام دیا ہے۔ انسان جب اپنے رب کے قریب ہو جائے، جنات اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے، ملائکہ اس کے سامنے تابعداری کے انتظار میں، یعنی ملائکہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس کے سامنے بلا؟ آپ سب کے سامنے یار، کسی اور کے سامنے کی بات نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں ہے اب انسان سمجھے مکے والوں کو وہ انسان
او بھائی نہیں، آپ کہے گا مدینے والے صرف انسان، او بھائی آپ سارے اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان مومن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے سچے غلام۔ میں تو اکثر ایک آدھے کہا کرتا ہوں ہم لوگ جنوں سے ڈر کے بھاگتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ تو بولو تو صحیح سمجھ، کیوں بھلا؟ کوئی جن آ گیا سارے بھاگ گئے۔ میں تو اکثر ایک بیان میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک شیر کا بچہ کسی آجڑی سمجھتے ہیں کون بھلا؟ پنجابی میں نے سمجھایا، چرواہا جسے کہتے ہیں، بکریاں چرانے والا۔ ایک بکریاں چرانے والے نے ایک شیر کا بچہ لیا اور شیر کا بچہ لے کے اس کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا۔ وہ ان میں پلتا رہا، بڑا ہو گیا۔ اب شور تھا، شیر آیا، وہ بکریاں بھاگتی تھی، وہ بھی بیچ میں بھاگ جایا کرتا تھا، کیونکہ پلا جو بکریوں میں ہے، لیکن تھا کیا وہ؟ پھر بتائیں ذرا، تھا وہ شیر، لیکن پلا کہاں وہ؟ بکریوں کے ریوڑ میں پلنے سے وہ جب بکریاں بھاگتی تھی وہ کہتا تھا پتہ نہیں شیر کی چیز ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ سمجھتا پتہ نہیں شیر کیا ہے مجھے کھا جائے گا، وہ بھی بھاگ جایا کرتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا اس نے گرج سے بولا، اس کی جوانی تھی یہ بھی گرج سے بولا، وہ شیر وہیں رک گیا۔ اس نے کہا پاگل ہو تم تو بھاگ رہے ہو؟ بکریوں نے کہا بھائی اسی تے بھجنا ہے، ساڈا کام ہی بھجنا ہے۔ خدا کی قسم مسلمان مومن شیر ہے، شیر۔ وہ یہ بکریوں کے ریوڑ میں مل کے مفاد پرستوں میں گھس کر، گناہ گاروں میں گھس کر، یہ بھی جب کہتا ہو جن آیا یہ بھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کو پتا چلے گا میری شان کیا ہے، جب یہ کھڑا ہوگا تو جن ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے اس کے ساتھ۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے تیری شان اور رتبہ کیا ہے۔ جب تجھے یہ پتا چل جائے گا نا کہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول اور انسان اعلیٰ رتبے والا ہوں۔ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی نکاح میں آ گیا جی آپ نہیں ہوگا داڑھی سیدھی کرنے کے لیے ہیں، اوپر سے کیا کہتے ہیں نہیں جی اگر آپ نے کچھ کیا تو میں ان کو آزاد کر دوں گا، تمہیں اور تنگ کریں گے۔ بھائی انہوں نے تنگ ہی کرنا ہے تو جا کے منموہن کو کریں، واجپئی کو کریں، زرداری کو کریں، آپس کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہمیں کیوں تنگ کریں؟ وہ ہمیں تو تنگ نہیں کرنا چاہیے نا، تنگ کریں تو ان کو جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، کسی اور کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ان کو؟ وہ تنگ کسی کو اگر مسلمان ایمان والا اور محبت والا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا غلام ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے نا، ایک صحابی پیچھے رہ گئے، جنگل میں چلتے چلتے آئے تو آگے دیکھا تو ایک شیر، اب شیر کھڑا تھا، آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے شیر کو دیکھ کے دوڑ نہیں لگائی، بھاگے نہیں، کھڑے ہو گئے۔ شیر قریب آیا، فرمانے لگے تجھے پتہ نہیں میں اپنے نبی کا سچا غلام ہوں؟ تجھے پتہ نہیں میں اپنے نبی کا سچا غلام ہوں؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے دم نیچے کر لی اور آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں رستہ صاف کرتا جاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آپ آ جاؤ، میں نبی کے غلاموں کی قدر کرتا ہوں۔ یہ کہہ دینا کہ جناب اب تو یہ نکاح میں آ گیا ہے، یہ سیدھی سادی ہماری بہنیں بیٹیاں بیچاری، سیدھیاں تو کوئی نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں سیدھی سادی بیچاری یہ پھنس جاتی ہیں ان کے چکروں میں، اخبارات پڑھ کے کہ جناب وہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ جناب علی یہ تو اب نکاح میں آ گیا ہے، اس نے اب نہیں جانا، اس نے اب نہیں جانا، یہ تو نہیں نکلے گا، یہ تو بڑا خرچہ کرائے گا، مجھے تو پتہ نہیں کنیاں ہانڈیاں چڑھانیاں پڑیں گی، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اتنی چونکیاں دینی پڑیں گی، اتنی ہانڈیاں جلانی پڑیں گی، اتنے پیسے خرچ ہوں گے، اتنے بکرے خرچ ہوں گے، پھر کہیں جا کے یہ نکاح سے فارغ ہوگا۔ آئے ہائے ہائے مسلمان تیری شان یہ ہے، قسم خالق کائنات کی، رب پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اگر مومن کھڑا ہو جائے تو شیطانوں کا چاہے ہجوم ہو وہ بھاگ جاتا ہے، جنات کا ہجوم ہو بھاگ جاتا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری لگ جائے، کئیوں کو بری لگے کہ دیکھو جی صوفی صاحب ایم ہی قسمہ کھائی جاندے نے۔ آؤ ذرا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کو تو دیکھو ذرا، کیا فرمایا ہے کوئی تمہارے اندر سے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لے کے آ جائے؟ کون کھڑا ہوا تھا؟